سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، آپ کا آستاں جو ملا ساری کائنات میں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، فیض حضور سجدی خواجہ پیر پٹھان نحمده ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں اس کا جو مقصد، جو اس کا منبع ہے، وہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مرشد کی ضرورت کیوں ہے، ولی اللہ کے ساتھ ہمیں اپنی نسبت بنانا کیوں ضروری ہے. اس سے پہلے سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. کوئی آواز خاموش نہ رہے. جو بھی پیر والا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جدو اسی پیراں دی خیر منگنے آتے کچھ ایسے بھی ہوندے نے جڑے کہندے نے شرک کر رہے ہیں. اے کی کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھڑ گئے نے، رسول کو چھڑ گئے نے، بندیاں پیچھے لگ گئے نے. تے شاید نے ہوندہ بھی جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر، چکے پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. پیر پٹھان سرکار دی خیر ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آمنو پورے قرآن جیت میں لگ بھگ 100 دفعہ کے قریب استعمال ہوا ہے، 86 یا 88 دفعہ. اللہ تعالیٰ نے اور بھی قوموں کو مخاطب فرمایا تو کیا کہا ہے؟ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اور جب ہماری باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. یہ پیاروں کو پکارا جا رہا ہے، مومنوں کو پکارا جا رہا ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور اس کے درمیان جب یہ آ جاتا کہ یا ایھا الذین آمنو، آپ ادب سے ہاتھ باندھتے، کھڑے ہو جاتے اور کہتے لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ. کیا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. کیونکہ اللہ نے اپنے مومنوں کو خطاب فرمایا. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ متقی بن جاؤ. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح بندے کو پسند کرتا ہے بندہ اسی طرح ہو جائے. جس جگہ پر جانا اللہ کو پسند ہے وہ اس جگہ پر جائے
اور جس جگہ پر جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جو فعل و قول جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس سے دور ہو جائے تو اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اب انسان متقی بھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اب لوگوں نے روزے بھی رکھ لیے، اسلام سوچ بھی کر لیا، اب پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم متقی بن جائیں، ہم بن گئے، ہم صراط السلام کے پابند بن جائیں، ہم بن گئے، اب یہ بتا کیا تیرا قرب مل جائے گا؟ وہ بات جو پہلی میں نے کہی تھی نا اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے۔ اب صلاۃ و صوم بھی ہو گیا، متقی بھی بن گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کیا باری تعالیٰ اب ہمیں تو مل جائے گا؟ تو آگے سے اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ السبیل، اے لوگو میرے تک پہنچنا چاہتے ہو؟ میں تو جب تمہیں کلام دینے لگتا ہوں، جب قرآن دینے لگتا ہوں، تو انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو کتنی بار کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح سے کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں چاہتا تو اپنا کلام بغیر کسی واسطہ کے، بغیر کسی رابطہ کے تمہیں دے سکتا تھا، لیکن جب میں نے اپنا کلام بھی تمہیں دینا ہوتا ہے تو جبرائیل السلام کا ذریعہ بناتا ہوں، پھر کل کہہ کر آقا علیہ السلام کا ذریعہ بناتا ہوں، پھر جا کر تم تک میرا کلام پہنچتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم تجھ تک پہنچ جائیں۔ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ بڑی شیب والے اب بڑے ہی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا گامو ڈاکو۔ اس کا دبدبہ روب اتنا تھا کہ وہ پہلے ہی لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ مومن طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکو ڈاکہ ڈالے یا چور چوری کرے، اس کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ چوری کس نے کی ہے، ڈاکہ کس نے ڈالا ہے، لیکن اس کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ چوری کرنے گھر سے پیچھے نکلتا تھا، پہلے لوگوں کو درمیان اعلان کر دیتا تھا اے لوگوں میں فلانے گھر میں جا کر ڈاکہ ڈالنے لگا ہوں، اگر کسی کی ہمت جرت ہے تو آ کر مجھے روک لے۔ اب گھر سے نکلا، پیر مہر علی صاحب کی جس طرح ہمارے صاحب سامنے بیٹھے ہیں ہمارے حضرت، تو اسی طرح ان کی نظر اللہ کے ولی پر پڑی تو اس نے ایسی چمک ایسی روشنی دیکھی کہ دل میں بڑے عرصے سے وسوسہ تھا، دل میں خیال آتے رہتے تھے کہ کسی اللہ والے کا بیعت ہو جاؤں، کسی پیر کا مرید ہو جاؤں۔ جب آپ کی شکل دیکھی تو اس کا چہرہ دیکھ کر نورانی رہا نہ گیا اور کہا کہ میں آپ کا بیعت ہو جاؤں۔ جب ان کے پاس گیا بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ جس کے بیعت ہوتے ہیں نا، جب مرید پیر پکڑ لیتا ہے تو اس کا کہنا بھی ماننا ہوتا ہے۔ اب وہ ڈاکو تھا، پھنس گیا، اب کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا، لیکن ایک کام ہے کہ میں ڈاکہ ڈالنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری شرط مجھے قبول ہے، لیکن ڈاکہ تمہیں وہاں ڈالنا ہے جہاں میں تجھے دیکھ نہ رہا ہوں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا کہ ڈاکہ وہاں ڈالنا ہے
جہاں میں تجھے دیکھ نہ رہا ہوں۔ وہ ڈاکہ ڈالنے لگا، چوری کر رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی گھر کے ایک کونے میں گولڈا شریف والے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اپنا سارا ڈاکہ ڈالا ہوا سامان وہاں چھوڑا اور بھاگ گیا۔ پھر اگلے دس میں گیا، اگلے گھر میں ڈاکہ ڈالا تو وہاں بھی وہ گولڈا شریف والے پیر موجود ہیں۔ اس نے وہاں بھی کہا کہ یہاں تو کوئی مجال نہیں، چوری نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آ کر وہاں تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، یہاں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے مرشد ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھ سے برائیاں نہیں چھوٹتی، میں نمازی بننا چاہتا ہوں، نمازی بن نہیں پاتا، میں برائیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، برائیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں، عاشق رسول بننا چاہتا ہوں، قرآن کی خادمی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ میری ہر کوشش، ہر میری جو جدوجہد ہوتی ہے ناکام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں ہوتا، کوئی اللہ کو ایسا نہیں مل سکتا۔ اسی لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے۔ اس لیے اگر ایسے بھی نامی نہ مانے لوگ تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے ایک علامہ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور وہ بھی پیر تھے، تو ان کے درمیان ان کا ایک مریض آتا ہے، اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے، وہ ایک سکھنی پر عاشق ہو جاتا ہے، اس کے گناہ میں مبتلا ہے۔ ایک دن آیا، پیر صاحب کو شکایت کی، پیر صاحب نے آرام سے منع فرمایا۔ دوسری دفعہ آیا، پھر منع فرمایا، تیسری دفعہ آیا، پھر پیار سے سمجھایا۔ اب چوتھی بار جب آیا تو اب وہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں، اپنا رومال اٹھا کر جھاڑتے ہیں اور پھر کندھے پر رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں آج آخری بار میں تجھے سمجھا رہا ہوں، اب یا تو گناہ چھوڑ دے گا یا میں اپنی فقیری چھوڑ دوں۔ یہ عالم، یہ مقام ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ اگر وہ چاہیں تو کسی کو سختی سے بھی اپنا کام جو ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آخری بات کرتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے، مسلح رکھا ہوا تھا، وافل پڑھ رہے تھے، ایک اللہ والا آیا، اس نے دریا کو پار کرنا تھا۔ بات کو پہلی والی ذہن میں رکھنی ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے، ولی کیوں پکڑنا چاہیے کہ ہر وقت اس کی نگاہ ہمارے اوپر رہتی ہے، ہم جہاں مرضی ہوں، اگر کوئی گناہ کرنے لگیں گے ولی کا تصور، پیر کا تصور ذہن میں آئے گا، اس کا دل میں تصویر نظر آئے گی، تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمارا پیر بھی راضی ہے، ہمارا اللہ راضی ہے، ہمارا پیارا رسول راضی ہے۔ تو انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے دریا کو پار کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آؤ مسئلے پہ بیٹھو، دریا کو پار لگا دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے، میں روزانہ کئی چکر لگاتا ہوں۔ اب آگے بغدادی صاحب ہیں، پیچھے وہ جس نے دریا کو پار کرنا ہے، اس نے کہنے لگی کرنا کیا ہے، کہنا ہے یا جنیدو یا جنیدو یا جنیدو، یہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلح چل رہا ہے، تیر رہا ہے، آگے وہ اپنے ذکر کر رہے ہیں، وہ پیچھے یا جنیدو یا جنیدو یا جنیدو کرتا جا رہا ہے۔ پھر اچانک شیطان نے وسوسہ ڈالا، اگر اس آدمی نے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیا، رسول کے ذکر سے روک دیا، قرآن کی کوئی آیت نہیں دی، کوئی تعویذ بنا کر نہیں دیا، اور یہ کہہ دیا کہ تم میرا ذکر کرتا جا، اس کے دل میں جب خیال آیا کہ شیطان نے وسوسہ جو ڈالا ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ زیادہ طاقتور ہے، اس کے بعد حضور ہیں، قرآنی آیات ہیں، لیکن اس نے اپنے ذکر پہ لگا دیا، جیسے ہی وسوسہ آیا یا جنیدو کہنا چھوڑ دیا، ادھر ذکر چھوڑا، ادھر مسلح ڈگمگانے لگا، مسلح ڈوبنے لگا۔ جنید نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تیرا ذکر چھوڑ دیا۔ کہا کس کا ذکر کیا، کہا میں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ کہا مجھ تک تو پہنچا نہیں ہے اور اللہ تک پہلے ہی پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی باتیں کہ اللہ کو سمجھنا، حضور کو سمجھنا، یہ ہماری عقل سے ماورا ہے، اور اگر ہم نے سمجھنا ہے تو پھر اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا۔
حضرت خان سرکار جیسے پیروں میں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر دیکھیں آپ کی دل کی دنیا کیسے بنتی ہے. وہ نقطے جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر کیسے سمجھ آتی ہے. وہ کام جو آپ صدیوں لگا دی آپ نے ہو نہیں رہے وہ پل جھپکنے میں ایک منٹ میں کیسے ادا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم مل کر دعا کرتے ہیں. وقت کی بہت کمی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.